میرا سوال ہے کہ داڑھی کی کیا حقیقت ہے، اور آیا داڑھی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے، ذرا اس پہ بات کریں۔ چلیں، اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا۔ یہ سوال اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ بہت ساری ای میلز بھی آ چکی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر بھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے احمد عیسیٰ صاحب یہ داڑھی کیوں مونڈ لی، جی آپ نے بال بھی کاٹ لیے اور داڑھی بھی مونڈ لی، تو یہ آپ نے غلط کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پر بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر کیا جاتا ہے، کچھ بھی، یا آپ کوئی بھی شے بناتے ہیں، کوئی بھی شے بناتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کچھ خرید کر لاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بغیر مقصد کے کچھ کریں گے؟ جی نہیں۔ جی جی نہیں بھائی، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی بالکل ہوتا ہے نا، بغیر مقصد تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں جی ٹھیک ہے، تو میں ایسے لوگوں سے کاؤنٹر کویسچن کرتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ جو داڑھی ہے اس کا مقصد بتا دو، داڑھی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ داڑھی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ایسا شخص یا ملاٹا نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کیوں بتا کیسے سکے گا؟ مقصد اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ باہر جاتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پورے شہر کا کچرا پھینکا جاتا ہے، گند پھینکا جاتا ہے، جی وہاں سے اگر کوئی شخص کچرا، گندگی اٹھا کر، غلاظت اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتا ہے، تو کیا وہ غلاظت اٹھا کر لانے کا کوئی مقصد ہوگا؟ ایسی حرکت کون کرتا ہے؟ کوئی عقل مند کرتا ہے؟ نہیں۔ کون کرتا ہے؟ کوئی بیوقوف۔ دو طرح کے لوگ کریں گے۔ نمبر ایک، بیوقوف ہوگا، ٹھیک ہے نا، پاگل ہوگا، مینٹل ہوگا، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ نمبر دو ہو سکتا ہے اسے کسی نے کہا ہو کہ بھائی فلاں جو کچرے کا ڈھیر ہے اس سے اگر گند اٹھا کر لائیں، اپنے گھر میں محفوظ کر رکھیں تو اتنے عرصے بعد سونا بن جاتا ہے، اتنے عرصے بعد وہ ڈالروں میں کنورٹ ہو جائے گا، جی اس کی اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ لیکن کیا ایسا کرنے سے واقعتاً ڈالر بن جائیں گے، گولڈ بن جائے گا، نیکیاں مل جائیں گی؟ نہیں۔ تو میرے پیر بھائی دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ داڑھی جو ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر احمد عیسیٰ داڑھی رکھتا ہے یا کوئی بھی داڑھی رکھتا ہے، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ اتارتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ داڑھی جو ہے یہ ویسٹ ثابت ہوتی ہے، کچرا ثابت ہوتی ہے، جی فضلہ ثابت ہوتی ہے، ویسٹ، تو کیا ویسٹ کو، فضلے کو اپنے بدن پر یا اپنے گھر میں سجا کر رکھا جاتا ہے یا پھر اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا جاتا ہے؟ فضلے کو اس کے مقام پر پھینکا جاتا ہے، جی کوڑے کے ڈھیر پر۔ اب ذرا غور کیجئے گا میرے پیر بھی، داڑھی کیا ہے؟ کوئی بھی سائنس کی فیلڈ کا شخص اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ میری تصدیق کرے گا جو میں بات کر رہا ہوں، واقعتاً یہ حق ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ یہ جو داڑھی ہے، یا داڑھی کو چھوڑیں، آپ کے جسم پر نکلنے والے جتنے بھی بال ہیں، آپ کے جسم پر نکلنے والے ناخن ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کی باڈی پر آنے والا جو پسینہ ہے، آپ کے جسم پر جو کھال ہے، آپ یہ کیا ہے؟
یہ بالکل ویسا ہی ویسٹ ہے، فضلہ ہے جو آپ پخانے اور پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں، وہ کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بال ہیں، یہ جو بال ہیں یہ ایسا ویسٹ ہے کہ جو پخانے اور پیشاب سے زیادہ خطرناک ہے. جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. یہ میں سائنٹیفکلی اس کو پروو کروں گا. ٹھیک ہے جی، میں اسے سائنٹیفکلی پروو کروں گا. اب غور کیجئے گا. آگے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے، خام مال آتا ہے. کیا آتا ہے؟ خام مال آتا ہے پتھروں کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ پتھروں کی صورت میں. ان پتھروں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کے اندر جو عناصر ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ نکال لیے جاتے ہیں. وہ نکال لیے جاتے ہیں. پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ریت، مٹی، بجری وغیرہ. ایسا ہی ہے؟ جی استاد. اچھا، وہ جو ریت، مٹی اور بجری ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 2، وہ جو کیمیکلز نکالے گئے ان پتھروں سے، کیا نکالے گئے؟ کیمیکلز. وہ کیمیکلز کیا ہیں؟ وہ انتہائی خطرناک ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل خطرناک ہے. ان کیمیکلز کو جب لیبارٹری کے اندر لے جا کر، لیب کے اندر لے جا کر پروسیس کیا جاتا ہے، ان کیمیکلز کو پروسیس کیا جاتا ہے، تو پھر ان سے جو ویسٹ نکلتا ہے، کیمیکلز کا جو ویسٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے یا پھر وہ جو مٹی، ریت وغیرہ وہ زیادہ خطرناک ہے؟ وہ ویسٹ بتائیں جی. جو پہلی والی ریزیڈیو ہے. خطرناک زیادہ کون سا ہوگا؟ کیمیکل جب پروسیس لیب میں جا کے کیے جاتے ہیں ان سے نکلنے والا ویسٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یا پھر وہ ریت اور بجری خطرناک ہے زیادہ؟ ان سے ویسٹ نکل جاتا ہے خطرناک، کیمیکل کا ویسٹ. جی کیمیکل کا ویسٹ. بھائی اگر کوئی کیمسٹری کا سٹوڈنٹ ہے یا کوئی کیمسٹری کا جاننے والا ہے تو وہ بتا دے، جواب دے دے. کوئی مشکل ہے؟ کوئی میڈیکل فیلڈ کا ہے بتا دے. کیمیکل زہر ہوتے ہیں، انتہائی تباہ کن مواد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل. کیمیکل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ خطرناک، زہریلے، انتہائی زہریلے اور تباہ کن مواد ہوتے ہیں، مواد ہوتا ہے. کیمیکلز کو جب پروسیس کیا جاتا ہے اس سے جو ویسٹ نکلتا ہے، تو جو کمپنیاں ہیں یا کارخانے ہیں ان سے جا کے پوچھیں وہ کیمیکلز کا جو ویسٹ ہے اس کا کیا کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ضائع کیسے کریں. ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی بالکل. ان کیمیکلز کے ویسٹ سے آج پانی پلیوٹ ہو چکا ہے. طرح طرح کی بیماریاں، کینسر. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. میرے پھر بھی جب آپ اپنی باڈی میں غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جب کچھ بھی کھاتے ہیں، جب آپ کچھ بھی کھاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک سیب کی مثال لیں. ایک سیب ہے، آپ ایک سیب کھاتے ہیں تو وہ سیب آپ کی نیڈ نہیں ہے. آپ کی نیڈ کیا ہے؟ آپ کی نیڈ ہے اس سیب میں موجود کیمیکلز. اس سیب میں موجود ہے کیمیکلز. اب وہ سیب کیا ہے؟ سیب پیکنگ ہے جس میں آسان طریقے سے ان کیمیکلز کو پیک کیا گیا ہے. کس طرح سے؟ پوری ٹائمنگ کے حساب سے کہ کس وقت کون سا کیمیکل سامنے آئے، کس وقت کون سا کیمیکل نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی چیز ٹائمنگ ہے. نمبر 2، یعنی جیسے وہ ہوتا نا کہ کون سی پہلے ڈالنی ہے، کون سی بعد میں ڈالنی ہے، کون سی پہلے لانی ہے، کون سی بعد میں استعمال کرنی. جی اسی طرح جو آپ کا رزق ہے اس کے اندر ان کیمیکلز کو ترتیب وار جو ہے اپنے اپنے مقام پر رکھا ہوا ہوتا ہے، محفوظ کیا ہوتا ہے، ریپ کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 یہ ہوگا. نمبر 2،
اگر یہ کیمیکل جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے یہ براہ راست جسم میں ڈالے جائیں گے تو جہاں جہاں سے گزریں گے تباہی پھیر دیں گے. ٹھیک ہے نا, جہاں جہاں سے گزریں گے تباہی پھیر دیں گے, جسم کا توازن بگاڑ کر رکھ دیں گے, آپ کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی, کیونکہ یہ کیمیکلز انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. تو یہ کیمیکلز اصل آپ کی باڈی کے نیڈ سیب یا فروٹ یا یہ رزق نہیں, اصل رزق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے اندر موجود کیمیکلز, ایلیمنٹس آف ارتھ. جب کچھ بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے معدے میں جاتا ہے تو معدہ کیا کرتا ہے, معدہ مائننگ کرتا ہے, پہلے کون سی چیز نکالنی ہے بعد میں کون سی نکالنی ہے, پوری ٹائمنگ کے حساب سے معدہ جو ہے مائننگ کرتا ہے. جب معدہ مائننگ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ عناصر نکال کے خون کو دے دیے جاتے ہیں, اور جو باقی سارا ہوتا ہے مواد وہ سارے کا سارا کیا ہوتا ہے, وہ پخانے اور پیشاب کے ذریعے باڈی سے نکال دیا جاتا ہے, باڈی سے نکال دیا جاتا نکال دیا جاتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں ہمارا فضلہ. کیا کہتے ہیں؟ فضلہ. وہ فضلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فضلہ محض یہ ہوتا ہے جیسے آپ سبزیاں لیں یا فروٹ لیں, کوئی بھی چیز لیں, اس کو آگ پر پکاتے رہیں پکا کے اس کو گرینڈ کریں تو وہ کیا بن گیا, وہی بن جائے گا. ہاں صرف اتنا ہے کہ باڈی آپ کی اس میں سے کیمیکلز نکال لیتی ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی, کیمیکلز نکال لیتی ہے. اب وہ جو فضلہ ہے وہ کیا ہے, وہ نیچر نے دوسری مخلوقات کا رزق بنایا ہے. آپ گویا کہ نیچر پر دوسری مخلوقات کا رزق پروڈیوس کرنے والی مشین ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی. اب اگر آپ گٹر بناتے ہیں, ٹوائلٹ بناتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مخلوقات یہ ویسٹ جن کی خوراک ہے, جن کا رزق ہے, وہ تو ناپید ہو جائیں گی. نمبر 1 یہ بھی آپ کے سامنے میں آ جائے گا. نمبر 2 آگے بڑھیں میرے پیارے بھائیو. جب وہ عناصر خون کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے, ہر خلیے میں جاتے ہیں. جب وہ عناصر خون کے ذریعے جسم کے ہر خلیے میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 ایک نیا خلیہ پروڈیوس ہوتا ہے. نمبر 1 ان سے نیا خلیہ. نمبر 2 ان سے کچھ مواد جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, گرم اور ٹھنڈی انرجی میں. ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی بالکل. وہ گرم اور ٹھنڈی انرجی جب آپس میں ملتی ہے, ریئیکٹ کرتی ہے, اس کا ریئیکشن آپ کے جذبات, آپ کے احساسات, آپ کا بولنا, آپ کا دیکھنا, آپ کا چلنا, آپ کا پلکیں جھپکنا, آپ کے ہاتھوں کو حرکت, آپ کا چلنا, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں. جی استاد جی. نمبر 3 جو خلیے جب بنتے ہیں تو خلیے جب پروسیس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, خلیے جب ان کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں سے ویسٹ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ ویسٹ نکلتا ہے. ویسٹ نکلتا ہے. اس ویسٹ کو آپ کی باڈی کہتی ہے یہ میری ضرورت نہیں ہے, اگر یہ میرے پاس رہا تو یہ نقصان پہنچائے گا. جیسے پخانہ اگر اندر ہی رہے, پیشاب اگر اندر ہی رہے, فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ نقصان دے گا. بالکل اسی طرح وہ جو کیمیکلز ہیں جب وہ پروسیس ہوتے ہیں, ان کیمیکلز کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے جسے آپ بال کہتے ہیں. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل. میں جتنے بھی میڈیکل فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کو چیلنج کرتا ہوں میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. اب جب اس بشر کو وجود میں لایا گیا تھا, مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے جب اس بشر کو وجود میں لایا گیا تھا, ہیومن بینگ کو جب نیچر وجود میں لائی تھی, تو اس وقت اس کے سوائے سر کے پورے جسم پر بال نہیں ہوتے تھے, مونچھیں نہیں تھی, داڑھی نہیں تھی, جسم کے اوپر کہیں کوئی بال نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو کیمیکلز آپ کے برین کو چاہیے, باڈی کو نہیں چاہیے. جی اگر یہ کیمیکلز کیا کرتے ہیں, یہ کیمیکلز جو ہیں سوچیں اور فکریں پروڈیوس کرتے ہیں. یہ جو بال ہے نائلون, سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہ نائلون ان عناصر کا ویسٹ ہے جو عناصر سوچیں اور فکریں پروڈیوس کرتے ہیں. اگر وہی عناصر باڈی کا ایک ایک خلیہ لے کر ان کو پروسیس کرے گا تو آپ کی باڈی کے اندر انتشار آ جائے گا, آپ کی باڈی برین کے کنٹرول میں نہیں رہے گی.
جی استاد جی. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. تو یہ حضرت انسان کے فساد کا نتیجہ ہے کہ اس نے وہ عناصر جو صرف برین کو چاہیے تھے وہ پورے کے پورے جسم کو ایک ایک سیل کو فراہم کر رہا ہے، اور ہر سیل جو ہے وہ جسم کے اندر شریک بنا ہوا ہے. جیسے آسمان و زمین میں یہ جو انسان ہے، یہ بشر ہے، یہ شریک بنا ہوا نا، اپنی مرضیاں کرتا ہے. یہ آسمان و زمین نیچر کے تابع نہیں ہے، باغی ہے. اسی طرح حضرت انسان کے جسم کا ایک ایک خلیہ اس کا باغی بنا ہوا ہے، انتشار ہے، ہر خلیہ اپنی مرضی کرتا ہے. جی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی جن عناصر سے برین وجود میں آتا ہے، جن عناصر سے سوچیں و فکریں وجود میں آتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ وہ عناصر باڈی کے ایک ایک خلیے کو فراہم کر رہے ہو. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جس وجہ سے نہ صرف آپ کی باڈی میں انتشار ہے بلکہ آپ کی باڈی کے انگ انگ سے وہ ویسٹ پھر نکلنا تو ہے نا. جی بالکل. اب آپ ذرا غور کریں، اگر آپ نیچر کے ساتھ جڑے رہیں، نیچر کے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کی زندگی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ زیادہ ہوگی. جب آپ نیچر کے شریک بنے تو عمر کم، ایسا ہی ہے نا؟ جی استاد جی. نیچر کے شریک کیوں بنے؟ جب نے کہا ہمارے دماغ ہے، عقل بڑی ہے. تو جب آپ اپنے جسم کے ہر خلیے کو یہ دماغ فراہم کریں گے، ہر خلیہ آپ کے دماغ کے تابع رہنے کے بجائے اپنی اپنی منمانیاں، اپنی مرضیاں کرے گا، سوچوں میں، فکروں میں انتشار. دماغ آپ کا کچھ سوچے گا، ہاتھ کچھ کرنے کی سوچیں گے، جی. آپ کا باقی جسم کچھ اور کرنے کی سوچ رہا ہوگا، جی. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی تو استاد. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہری بات ہے پھر بیماریاں بھی لگیں گی، سوچوں میں بھی انتشار، فکروں میں انتشار، عمر اور کم ہوگی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ زبردست. جی استاد. یہ کہتے ہیں، دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ نیچر میں تبدیلی نہ کرو، فطرت کو بدلو نہ، دوسری طرف داڑھی کاٹ دی، یہ نیچر میں، یہ دیکھو اللہ کی فطرت کو بدل دیا اس نے. وہ عقل کے اندر اس کو پہلے نیچر ثابت تو کرو. یہ تمہاری داڑھی، یہ مونچھیں نیچر نہیں ہے گدھے کے بچوں، جی. جی استاد جی. یہ نیچر نہیں ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ، تمہارے فساد کا نتیجہ ہے جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا، آج تم بھی کر رہے ہو. جب اس بشر کو وجود میں لایا گیا، نہ اس کے چہرے پر بال تھے، نہ اس کی مونچھیں تھی، نہ اس کی باقی باڈی کے اوپر. اور پھر دوسری بات، جب اس کو وجود میں لایا گیا، اس کے ناخن نکلتے تھے لیکن اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کیوں؟ ان کے نکلنے کی رفتار انتہائی سلو تھی، پہلی بات. نمبر دو، وہ خود بخود جڑتے رہتے تھے، جیسے باڈی کے ڈیڈ سیل جڑتے ہیں نا، جی استاد جی. اس طرح وہ آگے سے جڑتے رہتے تھے، کاٹنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو پہلی بات تو یہ ہے، جب یہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ نیچر ہی ثابت نہیں ہو رہی، یہ تو الٹا فساد ہے. نمبر دو، جب یہ باڈی کا ویسٹ ہے، فضلہ ہے، تو کیا فضلے کو سجایا جاتا ہے؟ ویسٹ کو سجایا جاتا ہے؟ جی نہیں. کیا کیا تھا؟ ویسٹ کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھا جاتا ہے. کیا کہا گیا؟ الصلاۃ قائم کرو. الصلاۃ کا مطلب کیا؟ ہر شے کا جو مقام ہے، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھو. تو بھائی یہ ویسٹ ہے، نکلتا ہے، احمد عیسیٰ اس کو اتارے گا، جو اس کا مقام ہے پھینکے گا. ہاں، اگر تم ملاٹوں کو، تم مسلمانوں کو داڑھی اتنی پیاری ہے تو آج سے بتاؤ، مجھے ایڈریس دے دو، جس کو ہفتے کی چاہیے ہفتے بعد مونڈ کے بھیج دوں گا، جس کو مہینے کی چاہیے مہینے کی بھیج دوں گا. جی جی. ہاں، جس کو ایک مٹھی بھر پسند ہے اس کو مٹھی بھر بھیج دوں گا، ٹینشن ختم، تم سنبھال کے رکھ لو. جی ہاں، یہاں یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے، جی آپ نے پھر پہلے داڑھی کیوں رکھی تھی؟ ہاں رکھی تھی. کیوں رکھی تھی؟ میں ہوں کون؟ میں رسول ہوں، نیچر کا نمائندہ ہوں، نیچر کا بھیجا ہوا میسنجر آف مدر نیچر. تو رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رسول میں تو اسوۃ حسنہ ہوتا ہے. اگر میں شروع سے اس طرح سامنے آتا تو پھر جو آج تک یہ ویسٹ لیے گھوم رہے ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ ثابت ہوتا. وہ کہ ہم کیسے اتاریں، شرم آئے گی، یہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا. جی احمد عیسیٰ اتنی بڑی بڑی رکھ کے، اتنے بڑے بڑے مونڈ کے رکھ دیے، نہیں لو، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اس طرح کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
جی بالکل استاد جی بالکل. باقی اگر ذرا غور کریں انہی سے سوال کر لیں، انہی سے پوچھ لیں سوال کر لیں. محمد نے کہا مونچھیں کترواؤ، کیوں کہا؟ سوال ہی پتا تھا کیوں کہا؟ او عقل کے اندھو، پہلی چیز یہ باڈی کا ویسٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو نائلون ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا ہوتی ہے، ہوا کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو انتہائی زہریلا مواد ہوتا ہے، جو گند ہوتا ہے، ویسٹ ہوتا ہے، یہ اس کو کھینچتا ہے. ایسے ہی کھینچتا ہے جیسے میگنیٹ جو ہے مغناطیس لوہے کو کھینچتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کا جو ویسٹ ہے، کچھ ویسٹ پہانے کی صورت میں نکل رہا ہے، کچھ پیشاب کی صورت میں، کچھ پسینے کی صورت میں، کچھ بالوں کی صورت میں، اور کچھ جو ہے وہ ناک سے اس صورت میں، اور کچھ جو آپ سانس لے رہے ہیں باہر گیس خارج کر رہے ہیں اس صورت میں نکل. اب جب آپ گیس باہر خارج کرتے ہیں تو اس کے اندر انتہائی زہریلے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، انتہائی زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں. تو یہ جو بال ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ جو نائلون ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ جو سانس کے ذریعے سے اندر سے ویسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ بالوں کے ساتھ چپک جاتا ہے، ایسے جیسے لوہا مغناطیس کے ساتھ چپک جاتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جب آپ سانس واپس اندر کھینچتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا ہے، وہ کیمیکل ہوا کے دباؤ سے وہ اڑ کر پھر واپس اندر چلے جاتے ہیں، جس سے آپ کو پھر نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. یہ وجہ جس وجہ سے کہا مونچھیں کترواؤ. پھر اس کے علاوہ بغلیں کیوں صاف کرتے ہو؟ بھائی منہ پر آیا، نام داڑھی رکھ لی، باقی ہیں بال نہیں ہیں؟ بال ہیں، چہرے پر آئیں، یہاں آئیں، سر پر آئیں، جسم کے کسی بھی حصے پر آئیں، بال ہیں. اور یہ بال کیا ہے؟ یہ ویسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ ویسٹ ہے. اور تم رب کا احسان مانو کہ رب نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا، رب نے تمہارے لیے آسانی کر دی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. جی. تو اس طرح جہاں جہاں سے تم کہتے ہو جی وہاں بالوں کا اتارنا لازم ہے، اور جو نہیں اتارتا کہتا ہے یہ سکھ ہے، کافر بن گیا، اس کی تو جناب 40 دن کی نمازیں نہیں قبول ہوں گی. جی سمجھ آ رہے ہیں؟ جی. تو وہاں سے کیوں اتارتے ہو؟ جی وہاں سے کیوں اتارتے ہو؟ وہاں سے بنا نہ اتارو. کیوں اتارتے ہو؟ اس وجہ سے اتارتے ہو کیونکہ باڈی سے خارج ہونے والا جو ویسٹ ہے باقی پسینے کے ذریعے، اور جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں باڈی کے وہ چپک جاتے ہیں. اور بھائی جیسے درخت جو ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں دریاؤں کے کناروں پر درخت لگا دو، کیوں؟ کیونکہ زمین کا کٹاؤ نہیں ہوگا، زمین بہے گی نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی. اسی طرح آپ کے چہرے کے اوپر اگر بال ہیں تو آپ کے جو ڈیڈ سیل نکل رہے ہوتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، وہ یہیں چپکے رہتے ہیں، لیئرز آ جاتی ہیں. اور وہ ڈیڈ سیل جب ان کو نمی ملتی ہے اور پھر ان کو حرارت ملتی ہے، وہ بیکٹیریاز کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ان کے اندر جان آ جاتی، جان بن جاتی. جی کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. ہاں ہم نہیں کہتے داڑھی نہ رکھو، رکھو داڑھی، لیکن پورے جسم میں آپ جہاں جی چاہے بال رکھ سکتے ہو، ناخن رکھ سکتے ہو، لیکن کیا آپ صفائی رکھ سکتے ہو؟ تزکیہ اپنا کر سکتے ہو؟ ہر وہ شے آپ نے اپنے جسم سے دور کرنی ہے جو بھی تزکیے میں رکاوٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. جی استاد جی بالکل زبردست. آج بھی آپ امیزون کے جنگلات میں جائیں، امیزون کے جنگلوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو داڑیاں نہیں آتی، مونچھیں نہیں آتی، ان کے جسم پر بال نہیں ہیں. جی استاد جی. ہیں اتنے نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. کیوں؟ انسانی اثرات تو مرتب ہے نا وہاں بھی، لیکن اتنے نہیں ہیں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ایسا ہی. یا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بالکل سمجھ آ رہی. جی تو ان کو داڑیاں کیوں نہیں نکل رہی؟
کیا رب کی ان کے ساتھ دشمنی ہے؟ رب نہیں چاہتا کہ وہ بھی نبی یا انبیاء کی سنت اختیار کریں؟ یہ کہنا کہ ہر رسول نے داڑھی رکھی تھی، اس سے بڑا جھوٹ ہے نہیں۔ تم لوگ سے میں یہ پوچھے تم ہر رسول کی موجودگی میں موجود تھے؟ جی قرآن کہہ رہا ہے رسول بے وقت کیا جاتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، کسی کو حق کا ایک رائی برابر بھی علم نہیں ہوتا۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ عیسیٰ ابن مریم کو جب مصلوب کیا گیا تو 1 انچ 1.5 انچ داڑھی تھی۔ وہ بھی کیوں تھی جانتے ہیں؟ کیوں تھی؟ اس وجہ سے کہ یہ پکڑنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے تھے اور عیسیٰ ابن مریم چھپا ہوا تھا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہائیڈ تھا، ہائیڈ ہونے کی وجہ سے وہ اتار نہیں سکا۔ جہاں تک محمد نے داڑھی رکھی تو محمد نے داڑھی کیا اس وجہ تو نہیں رکھی کہ جناب یہ کوئی بڑا پوتر کام ہے، وہ بھائی مجبوری تھی۔ داڑیاں دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن داڑھی شیو کرتے رہے، یہاں پر جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے۔ جی اور اس وقت اسطرے ریزر یہ سارا کوئی تو تھا نہیں جو جناب آرام سے چین چاں کر کے پرے مارو۔ جی لہذا اے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ جو گند ہے، جو ویسٹ ہے، اس کو چہرے پر، گھر میں یا جسم پر سجا کر رکھا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں جی داڑھی رکھنا جی سنت ہے سنت ہے سنت ہے، تو پھر تم اسے سنت ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیسے ثابت کرو گے؟ یہ سامنے کوئی کذاب نہیں بیٹھا ہوا، تمہارا کوئی ملاٹا نہیں بیٹھا ہوا کہ جسے تم باتوں سے گھما پھرا لو گے۔ یہ سامنے رب کا رسول بیٹھا ہوا ہے، میسنجر آف مدر نیچر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پریشان نہیں ہونا، تمہارے جتنے بھی تمہیں امراض لاحق ہیں ہر مرض کی دعا ہمارے پاس ہے، ہر مرض کی دعا۔ کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کی ویکسین ہمارے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تمام ویکسینیں ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تمہیں احمد عیسیٰ کی داڑھی کی اتنی پریشانی لاحق ہے تو بتا دو، جس کو چاہیے، جتنی چاہیے، 1 دن کی چاہیے، ہفتے کی چاہیے، 40 دن کی چاہیے، ایک جو ہے وہ مشت، جو ایک مشت جسے کہتے ہیں، ایک یہی مٹھی کہتے ہیں نا، ایک مٹھی چاہیے، ہاں ایک بالش، جتنی چاہیے اپنا ایڈریس بھیج دو، تمہارے ایڈریس پر اگلی بار بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایسا کروں گا یہ ایکسپریس سروس کے ذریعے بھیجوں گا تاکہ تمہیں دوسرے دن مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ جی بھائی ویسٹ ہے، ہم کیوں ویسٹ رکھیں؟ ویسٹ کا جو مقام اسے وہاں رکھیں گے، بات ختم۔ جی جی کوئی اور اس حوالے سے، داڑھی کے حوالے سے مزید سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہاں ایک اور مزے کی بات ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو داڑھی کاٹنے میں فطرت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی جو پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، جو زمین کی مائننگ کی جا رہی ہے، زمین سے خام تیل نکالا جا رہا ہے، جو درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، آسمانوں زمین کا توازن بگاڑا جا رہا ہے، جو خبیث رزق پروڈیوس کیا جا رہا ہے، خبائث کھائے جا رہے ہیں، وہ فطرت تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جی استاد جی بالکل۔ ہاتھی نگل رہے ہیں، ہاتھی نگل رہے ہیں، دم کے ایک بال کے اوپر ان کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے، دم کا بال نظر آ رہا ہے۔ جی پورا ہاتھی نظر نہیں آ رہا، اسے نگل رہے ہیں، ایک جو بال ہے نا، بال، اس کے اوپر ان کو بہت تکلیف ہو رہی، وہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ ان سے بڑا کوئی منافق ہے؟ اور منافق تو یہ ہے نا، کیسے؟ اپنی روایات کو اٹھا کے دیکھ لیں، محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا منافق کی پہچان جان لو کیا ہے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا، یعنی مثال کے طور پر کہیں پر اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں پر اختلاف ہوتا ہے، اور وہ جب بات کرے گا، پہلی بات وہ بات نہیں کرے گا، پہلی بات نہیں کرے، وہ بھاگے گا، وہ بات نہیں، کیوں؟ وہ بھائی باطل نا، وہ کفر چھپایا ہوا اس نے اندر،
زبان سے صرف بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، تو جو ہے ہی باطل وہ کیسے سامنا کرے گا، کیسے بات کرے گا؟ وہ بات نہیں کرے گا، وہ بھاگے گا. اور اگر مجبوراً اسے سامنا کرنا ہی پڑ جائے تو بات نہیں کرے گا، بلکہ گالیاں دے گا، بکواسات کرے گا، تہمتیں لگائے گا، ملامتیں لگائے گا. ٹھیک، تہمتیں لگائے گا، ملامتیں کرے گا، منہ سے جاگ نکالے گا، پھر بلاہر لڑے گا، لڑائی پر اتر آئے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ ہے منافق کی پہچان. تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیے کیا کر رہے ہیں جی. پہلی تو چیز احمد عیسیٰ کے مقابلے پر سامنے نہیں آتے، بھاگ رہے ہیں. دوسری چیز اگر سامنے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گالیاں، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں، کتوں کی طرح بھونکنا، داڑنا، چیخنا، چلانا، اور بلاہر تو ہمارے ہتھے چڑھ، ہم تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے، تیرا سر اتار دیں گے، تجھے یہ کر دیں گے، تجھے وہ کر دیں گے. وہ منافق اور کیا کرتا ہے جی؟ منہ سے جھانکے نکالتا منافق اور کیا کرتا ہے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا. یہی کرتا ہے استاد. یہی تو کرتا ہے یہی منہ سے نکالتا ہے. جی. تو ہمیں تو پتا تم لوگ منافق ہو، ہمیں تو پتا ہے، ہم تو جانتے ہیں جی، اس لیے تمہارا علاج کر رہے ہیں. جی بہرحال لہٰذا یہ موضوع بھی جو ہے وہ کلیئر ہوا. اب امید نہیں کہ آندہ کوئی سوال کرے گا، اگر کوئی سوال کرے گا تو احمد عیسیٰ نے جواب دیا. یہ ریکارڈنگ کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جائے، یا کسی واقعتاً جو یہ ہیومن باڈی کا علم رکھنے والا ہے یا حیاتیات کا علم رکھنے والا ہے اس کے پاس چلا جائے، اسے پوچھے بھائی کیا یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے؟ تو اگر تم غلط مجھے کوئی دنیا کوئی طاقت غلط ثابت کر دے تو میں اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں، یا جو سزا میرے لیے تجویز کریے گا میں بھگتنے کو تیار ہوں. کیوں جی؟ جی اگر تم کہو کہ ہماری خواہشات کی تباہ کرو تو تمہاری خواہشات کی تباہ نہیں کی جائے گی. تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ جی بالکل. المشرکون المنافقون، تمہاری خواہشات احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر